बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी पैकेज, जुडिशल पैकेज, काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन, जजों की तकर्री और तबादले के इख्तियारात के हवाले से उन्हें नुकेल डालने की कोशिश, और जो बागी जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फ़ैसला देने वाले 8 जज साहिबान हैं, उन्हें रगड़ा लगाने के जितने भी मंसूबे बन रहे हैं, ये सब खाम ख्याली है। आज हम आपको वो कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स बताएंगे कि इन जजों को मामला कहां तक पहुंच चुका है, जहां से इन्हें ताकत मिलती रही है नून लीग को माजी में लंदन प्लान के हवाले से, और काजी फ़ायज़ ईसा को, वहां ये सारे 8 जज वहां डायरेक्ट हो चुके हैं, और किस तरीके से अमेरिका में उनकी आवभगत जारी है। एक्सक्लूसिव डिटेल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि अब आने वाले बरसों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में क्या होने जा रहा है, और जो मखसूस नशिस्तों के फैसले से सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे अब किस तरह बढ़ेगा, और मामला फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर किस तरह जाएगा। और ये जज ही जुडिशल coup जिसे कहते हैं, एक अदालती इनकलाब आने वाला है इस मुल्क में, उसमें अदलिया अहम किरदार अदा करने जा रही है। एक जमहूरी तब्दीली का एक रास्ता किस तरह बनने जा रहा है, ये कुदरत ने बनाया है या अमेरिका को अब अपनी मजबूरियों की वजह से इस तरफ तवज्जो देनी पड़ गई है, ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान में जो एक और अहम इशू है कि पाकिस्तान में जो बरतानवी हाई कमीशन है जेन मैरियट, उनको मुल्क बदर करने की धमकियों पर मबनी नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम अचानक रोक देने का हुक्म क्यों जारी करना पड़ा है, और जेन मैरियट की जो इमरान खान पर नई ड्यूटी लगी है वो क्या है, ये खबर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि असल कहानी अब खुल गई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना अब कुछ मुश्किल नहीं रहा कि जेन मैरियट अचानक इमरान खान की दीवानी क्यों हो गई, और खान के लिए उन्होंने पाकिस्तान में लॉबिंग क्यों शुरू की। अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह मुत्तहिदा अरब अमारात के रास्ते अमेरिका के तवील दौरे पर क्यों गए हैं, वहाँ 12 सितंबर तक उनका शेड्यूल क्या है, और फिर वतन वापसी के बाद वो 16 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में नया मोर्चा क्या लगाने जा रहे हैं, ये सनसनीखेज तफसीलात भी इसी वीडियो में शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको आगाज़ में बताया कि हम जो बागी 8 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अहमियत कितनी बढ़ गई है, और उनकी आलमी सतह पर जो आवभगत और सरगर्मियाँ हैं वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि मुल्क में अब होने क्या जा रहा है, और शहबाज हुकूमत अब कितने हफ्तों या कितने महीनों की मेहमान रह गई है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अपने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और सामान सफ़र उन्होंने बांध लिया है, और अंदर की खबर रखने वालों का दावा है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के इक़्तिदार संभालने से पहले पहले पाकिस्तान से चले जाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या राज है, ये भी आज की कहानी, ये कहानी भी हम आज की इसी वीडियो में खोलेंगे। नून लीग अपना इक़्तिदार बचाने की अब एक आखिरी और इंतहाई ख़तरनाक कोशिश करने जा रही है, और इस दौरान वो कोई नया सानहा मॉडल टाउन, कोई नया सानहा लाल मस्जिद या कोई नया 9 मई भी बर्पा कर सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। इमरान खान को किस ज़रिए से ये इत्तला मिली है, वीडियो के आखिर में नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट में आने वाले बरसों में कौन अहम होने जा रहा है और कौन गैर अहम हो चुका है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए जो हमारे जहांदीदा तज्ज़ियाकार हैं वो अमेरिका के दौरों पर ख़ुसूसी तवज्जो रखते हैं। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट करीब थी, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मगरब में खासी आवभगत की गई। अब काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट करीब आई है तो उन्हें लिफ्ट मिलना बंद हो गई है, और उनकी मुखालफत करने वाले 8 जज साहिबान की, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान हैं, उनकी मगरब में खसूसी आवभगत जारी है। पहले जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने बरतानिया और अमेरिका के दौरे किए,
اور اہم جوڈیشل سیمینار سے خطاب کیا اور بڑی جرأت مندانہ تقاریر کی جس پر نون لیگ خاصی سیخ پا ہوئی اور بڑا پروپیگنڈا بھی کیا، لیکن کوئی دال نہیں گلی۔ اس کے بعد پاکستان کی جسٹس کمیونٹی کا ایک اور بہت بڑا گروپ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس شاہد وحید کی قیادت میں امریکہ کے دورے پر چلا گیا اور یہ دورہ تاحال جاری ہے۔ وفد میں مختلف ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے ساتھ ساتھ ناظرین جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان بھی اور مختلف جو اٹارنی ہیں وہ بھی شامل ہیں اسی بڑے وفد میں، اور جسٹس شاہد وحید ان 8 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس وفد نے 2 روز قبل واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ کیا ہے اور پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وفد میں ناظرین لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ اس لیے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ججوں کو نکیل ڈال لے گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ امریکی جو ہیں وہ آنے والے دور کی جو اہم شخصیات اور اہم پوسٹوں پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہی کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جن کی امریکہ میں آؤ بھگت ہو رہی ہو انہیں پاکستان میں آپ نشان عبرت بنا دیں۔ یہ ہمارا جو پچھلی 77 سالہ تاریخ ہے وہ اس کی گواہ ہے۔ اب ناظرین امریکہ کے دوروں کی تیسری قسط اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا طویل ترین دورہ ہے یہ تیسری قسط۔ امریکہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے اور وہاں نیو یارک یونیورسٹی کا جو ابو ظبی کیمپس ہے اس کی طرف سے دی گئی دعوت قبول کر کے وہاں کی وہ لا فیکلٹی گئے اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ساتھ ان کے آن لائن تربیتی پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ناظرین امریکہ میں جسٹس منصور علی شاہ کی جو مصروفیات ہیں ان کا آغاز نیو یارک یونیورسٹی میں ماحولیاتی انصاف اور انسانی حقوق پر ایک لیکچر سے ہوگا، جس کے بعد ان کی پروفیسر سیزر روڈریگز سے ملاقاتیں ہوں گی تاکہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی آف پاکستان اور نیو یارک یونیورسٹی کے درمیان شراکت داری کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اس کے بعد ناظرین جسٹس منصور علی شاہ ییل یونیورسٹی میں عالمی آئین سازی سیمینار 2024 میں شرکت کریں گے، جس میں دنیا بھر سے سپریم کورٹس کے جج صاحبان شریک ہوں گے، اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ بہت اہم ہے، جو موضوع ہے جو سیمینار کا وہ ہے ججنگ ان دا ٹائم آف کرائسس، یعنی بحرانی ادوار میں عدل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، اور بحرانی دور میں عدل کو خصوصی طور پر سیمینار کا موضوع بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت بحرانی دور ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال کس طریقے سے کون لوگ اہم ہیں اور انہیں کس طریقے کے پیغامات دیے جا رہے ہیں، کس حوالے سے انہیں مدعو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اور خطے کے آنے والے حالات کے حوالے سے ان کا ایک ذہن بنایا جا رہا ہے، ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈینیل مارکووٹس اور وہاں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے بعد جسٹس منصور ہارورڈ یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشین لا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کریں گے اور پاکستانی طلبہ کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ناظرین جسٹس منصور 12 ستمبر کو وطن واپس پہنچیں گے اور اگلے 3 روز پاکستان کی جو ججز کمیونٹی ہے اس سے اہم مشاورت کریں گے۔ یہ 3 روز بہت اہم ہوں گے امریکہ میں، جو وہ بیٹری چارج ان کی ہو گئی ہوگی 12 ستمبر تک، اس کے اثرات پھر آپ دیکھیں گے۔ بیٹری چارج اس سے پہلے اطہر من اللہ کی بھی ہو چکی ہے، جسٹس شاہد وحید کی بھی بیٹری چارج ہو چکی ہے، اور جسٹس منصور کی بھی بیٹری چارج ہو چکی ہوگی 12 تاریخ کو، اور پھر یہ جو 3 دن ہوں گے یہ بڑے اہم ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو حتمی شکل دی جائے گی، جو تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر 16 ستمبر کو اپنی نئی اننگز شروع کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنے عدالتی فرائض از سر نو انجام دینا شروع کر دیں گے جسٹس منصور علی شاہ۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو اس دن جسٹس منصور علی شاہ عدالت میں بیٹھے گا وہ پچھلے جسٹس منصور علی شاہ سے بہت مختلف ہوگا۔ تو یہ آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے،
اور جو نون لیگ نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے کہ جناب ہم آئینی ترمیم لے آئیں گے، آئینی پیکج لے آئیں گے، جسٹس منصور کو فارغ کر دیں گے، جسٹس منیب کو فارغ کر دیں گے، ہم 3 سال کے لیے مدت بڑھا دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کی، ان سارے پروجیکٹس کا کیا بنتا ہے؟ لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ جو صورتحال تھی وہ 8 جج صاحبان کے اختیار میں آ گئی ہے، اور امریکہ اور برطانیہ اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی یس ہو گئی ہے۔ اس لیے اگلے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کے ذریعے پاکستان میں جمہوری جو انقلاب ہے وہ آئے گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ امریکی کانگریس ایوان نمائندگان نے قرارداد پاس کی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے، اور جو اس 8 فروری کے الیکشن اور بلہ چھیننے کے حوالے سے جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، انہوں نے بھی بات کی، جس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا۔ لیکن اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ خود امریکہ اور برطانیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کے مطابق پاکستان میں حکومت نہیں بنی، اور ہمارے جج صاحبان بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم بھی ہے۔ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی اسی راستے پر آ گئی ہے، جو خطے کی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، افغانستان، ایران، وہ پہلے سے خان کے ساتھ سیٹ ہیں، ذہنی ہم آہنگی ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ معاملہ پاکستان میں ایک حقیقی جمہوری انقلاب کی طرف جا رہا ہے، اور اس پر عمل درآمد سپریم کورٹ کے ذریعے ہوگا، اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے ہوگا، اور جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں ہائی کورٹس کے جج صاحبان کے، ان کے ذریعے ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹس کے جج صاحبان بھی دوروں میں شریک ہیں، جسٹس شاہد وحید کی سرکردگی میں اس سے پہلے اطہر من اللہ ہو کر آ گئے ہیں، اور اب جسٹس منصور علی شاہ ادھر وہاں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ لندن پلان کے تحت جو چہیتے آج سے 6 ماہ یا چند سال پہلے تھے، انہیں اب لفٹ بند ہو چکی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو لفٹ بند ہو گئی ہے، نواز شریف کو لفٹ بند ہو گئی ہے، اور جو اب اگلے دور کی اہم شخصیات ہیں عدالتی یا سیاسی یا دیگر حوالوں سے، اب ان کو بلا کر ان کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو نون لیگ کا میڈیا سیل ایک خوف و ہراس پھیلا رہا ہے ملک میں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کی اب مزید تفصیلات اب ہم آپ کو جین میرٹ والے ایشو پر بتائیں گے کہ وہ کیسے پیدا ہوا وہ ایشو، اور پھر اس کو ڈیفیوز کیسے کیا گیا۔ جین میرٹ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں تو آپ کو ہم یہ خبر دے چکے ہیں کہ وہ کوئی عام سفارتکار نہیں بلکہ برطانوی انٹیلیجنس ادارے MI6 کی ایک اعلیٰ آفیسر بھی ہیں، جو CIA کی کوارڈینیشن سے ہمارے خطے میں پہلے بھی کئی اہم مشن انجام دے چکی ہیں۔ پچھلے 15-20 برسوں کے دوران جین میریٹ نے جن ممالک میں ڈیوٹی کی ان میں افغانستان، پاکستان، یمن، کینیا، عراق، ایران، شام اور امریکہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، اس پروفائل سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی ہمارے خطے میں جو دلچسپیاں ہیں، ان میں بطور سفارتکار اور بطور انٹیلیجنس آفیسر جین میریٹ کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ اتنی طاقتور ہائی کمشنر کو سوشل میڈیا پر کردار کشی کے ذریعے بلیک میل کرنے کی نون لیگ کی کوشش سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی و اسٹریٹجک حکمت عملی بنانے والے نون لیگ کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ عقل سے کتنے پیدل ہیں اور بالکل بونے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو 8 جج صاحبان کی امریکہ میں آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور پھر جین میرٹ جیسی جو سفارتکار ہیں وہ بھی عمران خان کا راگ الاپنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو انہیں خود سمجھ آنا چاہیے تھا کہ بھی حالات بدل گئے ہیں، لیکن وہ اس سمجھے نہیں، ذہنی طور پر پست اور بونے لوگ ہیں، اور اتنی ہائی پروفائل سفارتکار کو اب وہ ذاتی طور پر نشانہ بنا کر کہ جناب وہ عمران خان کے بیوی کے کہنے پر یا اپنے ذاتی کسی وجہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے لابنگ کر رہی ہیں، اس کے خلاف سوشل میڈیا کردار کشی کی گئی، اور خام خواہ اسے اپنا انہوں نے نون لیگ والوں نے دشمن بنا لیا۔ اتنی سینئر سفارتکار اور بڑی انٹیلیجنس اہلکار کے بارے میں ناظرین یہ سوچنا کہ وہ اتنا بڑا کام اپنی ذاتی سوچ کے تحت کر رہی ہوگی، بالکل ایک سمجھ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے زمین ہموار کرنے کا جو کام ہے وہ جین میریٹ اپنے طور پر کر رہی ہیں۔ جب نون لیگ کو یہ احساس ہوا کہ جین میریٹ بھی عمران خان کے لیے دیوانہ وار لابنگ شروع کیے ہوئے ہیں، تو انہیں خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ امریکہ اور برطانیہ لندن پلان والے اپنے پچھلے مائنڈ سیٹ سے آگے نکل گئے ہیں۔
ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی تھی کہ اسی دوران امریکہ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لفٹ کروانا بند کر دی تھی، اور جس طرح ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس منصور علی شاہ، یہ امریکہ میں اب دعوتیں اڑا رہے ہیں، وہاں پر سیمیناروں میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اگلے 3-4 سال کے حوالے سے حکومت اور عدلیہ میں نئے انتظام کی تیاری اور نئی صف بندی بالکل خاموشی سے شروع کر رکھی ہے۔ اب جبکہ جین میریٹ کے خلاف سوشل میڈیا مہم ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اسحاق ڈار کو شٹ اپ کال آئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس حوالے سے سخت پیغام پہنچایا گیا، تو نون لیگ نے اس مشن پر تعینات اپنے اینکرز اور یوٹیوبرز کو ہنگامی طور پر نئی ہدایات جاری کر کے جین میریٹ کے ایشو پر فوری طور پر چپ ہو جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پٹواری یوٹیوبرز اور پٹواری اینکرز ہیں، وہ جو چند روز پہلے تک یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ جناب جین میریٹ کو ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے نکالا جا سکتا ہے، اب انہوں نے چپ سادھ لیا، شرمندہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورتحال ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان میں خواتین کی ہمیشہ سے جو دلچسپی رہی ہے، اس حوالے سے امریکہ اور برطانیہ نے اگلے 5 برسوں کے لیے خان کو بطور وزیر اعظم پاکستان قبول کرنے کا جو اصولی فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جین میریٹ کو جو خصوصی مشن سونپا ہے وہ اقوام مغرب کی سائنٹیفک اپروچ کا آئینہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ جین میریٹ بھی کنفلکٹ زونز میں سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتی ہیں، اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کو امریکہ میں جس جوڈیشل سیمینار میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اس میں بھی ایک سیمینار کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، کانفلکٹ زون یا بحرانی ادوار میں انصاف کی فراہمی۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو نئی شخصیات سامنے آ رہی ہیں ان کے پروفائل میں جو بحرانی ادوار میں فیصلے کرنا اور اسٹریٹجی بنانا، انصاف دینا، سفارتکاری کرنا ایک مشترکہ سمجھ لیں کہ پوائنٹ ہے، اور عمران خان کو بھی اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے، جو یوکرین میں جنگ جاری ہے، اس میں انہیں ایک ایسے اسلامی مملکت کے سربراہ کی ضرورت ہے جو دونوں جو اسٹریٹجک بلاک ہیں، چین روس کا اور ایران کا اسٹریٹجک بلاک ہے، اور امریکہ اور نیٹو ممالک کا، ان کے درمیان ایک ثالث کا کردار یا ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر سکے۔ اسی لیے عمران خان کو مغرب نے بھی مان لیا ہے کہ یہ بندہ ہمارے بھی کام کا ہے، اور یہ اپنے ملک کا تو فائدہ اس کو ہوگا ہی۔ پاکستان میں ہمارے خلاف جو رد عمل پیدا ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جو ٹمپریچر امریکہ کے خلاف، وہ بھی کہیں ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور پاکستان میں بھی پھر کوئی بڑا انقلاب آ جائے ایران کی طرح، افغانستان کی طرح، تو پھر یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایک راستہ دے دیا جائے، پریشر کوکر پھٹنے سے پہلے سیٹی اٹھا لی گئی ہے، اور عمران خان کے آنے کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں، اور عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جو مستقبل کی اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کے سارے وزٹ بھی ہو چکے ہیں یا جاری ہیں، اور انہیں یہ لائن دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اور عمران خان مل کر اب ملک کا اگلا سسٹم چلائیں، ہماری طرف سے کوئی اب رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو انسانی تاریخ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانہ امن کے قوانین اور روایات اور ہوتی ہیں، اور زمانہ جنگ کے قوانین اور روایات اور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ امن میں ایک انسان کا قتل بھی اتنا سنگین معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے طویل انکوائریاں اور طویل عدالتی سماعتیں ہوتی ہیں، اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن زمانہ جنگ میں ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ملکوں میں ہنگامی حالت نافذ ہوتے ہی بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں جن کی پاسداری زمانہ امن میں ناگزیر ہوتی ہے۔ اسی طرح زمانہ امن کی تجارت اور زمانہ امن کی اور زمانہ جنگ کی تجارت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان دنیا کے جس خطے میں ہے یہ کئی عشروں سے زمانہ جنگ میں ہے، اور کئی اعلانیہ جنگیں اور کئی پراکسی وارز سے گزر چکا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کو قبول کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ جنگیں بھی ہیں، جیسے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند برسوں میں جین میریٹ اور عمران خان جیسی کئی اہم شخصیات خطے میں امن کے حوالے سے بہت متحرک نظر آئیں گی۔
नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से जेन मैरियट मुतहर्रक हुई इमरान खान की खातर, और इमरान खान तक भी ये पैगाम पहुंच चुका है कि वो आ रहे हैं बज़रिया अदलिया, आला अदलिया। और जो आपको पता है कि 22 अगस्त को अडयाला जेल में हंगामी राब्ते हुए, वो भी चूँकि पहले से मामला तय हो चुके हैं, अब सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट बाकी है। दुनिया भर में नाज़रीन ये भी होता आया है कि अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान कुछ लोग कुछ शख्सियात से मुतासर हो जाते हैं, और ये भी होता है कि अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में सहूलत हासिल करने के लिए या मदद लेने के लिए जो पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं वो लोग, वो किसी शख्सियत से मुतासर होने का ड्रामा भी करते हैं। इसलिए ये भी मुमकिन है कि इमरान खान की जो साबका अहलिया हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनके साथ जो फैमिली फ्रेंडशिप है उसके हवाले से जेन मैरिड ने कोई ड्रामा किया हो, जिसकी वजह से नून लीग को ये खदशा पैदा हुआ कि ये जमाइमा के कहने पर इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रही हैं, या ये उन्होंने एक कैमोफ्लाज किया हो खुद को, या ये हकीकत है कि वाकई उन्होंने सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी के तहत हो। लेकिन इतना बड़ा काम कोई भी इतने हाई प्रोफाइल मामलात में इंसानी हमदर्दी वगैरह कुछ नहीं होती। ये आपको और हमें सबको पता है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने अपनी ड्यूटी को कवर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की होगी। और लेकिन एक चांस ये भी है कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान इमरान खान का दीवाना है, तो वो भी मुतासर हो गई हों इस अरसे में रह कर के एक बंदा अकेला है और किस तरह जंग लड़ रहा है जमहूरियत की, और जिस तरह पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तानी नौजवान इमरान खान के दीवाने हैं, उनको देख देख कर उनमें भी कुछ ऐसी सोच पैदा हो गई हो कि ये बंदा तो कमाल की चीज़ है। तो ये नाज़रीन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो लोगों के दिल फेर देता है, उनके दिलों में एहतराम और मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देता है। जब चाहे अल्लाह ताला किसी का दिल फेर दे। एक तरफ हम देखते हैं कि रूस के सदर प्यूटन, चीन के सदर शी जिनपिंग, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमारात के सदर शहजादा मोहम्मद बिन जायद का इमरान खान के लिए दिल फेर देने वाले मालिक कायनात ने कुछ अर्सा पहले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी दिल इमरान खान की तरफ फेर दिया था। आज अगर जेन मैरिड का दिल भी फिर गया है तो इसमें भी अनचंभे वाली कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि मालिक कायनात जब किसी को किसी मनसब पर लाना चाहता है तो रास्ते भी वो खुद बना देता है। तो नाज़रीन अब आखिर में बात करते हैं कि नवाज शरीफ की अलविदाई मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो क्या मामला है। लेकिन उससे पहले 8 सितंबर के हवाले से नून लीग के खौफनाक प्लान का थोड़ा सा जिक्र हो जाए, क्योंकि ज़राए का दावा है कि नून लीग ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक खसूसी सेल बनाया है कि जो अगले 1.5 माह के दौरान कोई सानहा मॉडल टाउन, कोई सानहा लाल मस्जिद या कोई सानहा 9 मई बर्पा करके पीटीआई और फौज को एक बार फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा करना चाहता है। क्योंकि पीटीआई 8 सितंबर को जलसे का ऐलान कर चुकी है, इसलिए सबसे पहला टारगेट 8 सितंबर का ही बनाया गया है। इस मकसद के लिए सबसे पहला काम तो ये किया जाएगा कि 8 सितंबर के जलसे का एनओसी अचानक मनसूख कर दिया जाएगा और बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में जगह जगह नाके लगा दिए जाएंगे, और लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला या अंदरूनी सिंध में किसी जगह पर कोई बड़ा तसादुम अरेंज किया जा सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। या ये भी चांस है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बड़ा क्रैकडाउन करके खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो बहुत बड़े जुलूस का रास्ता रोका जाएगा, और इस मौका पर अगर बड़े पैमाने पर हलाकतें हो गई तो फिर मुल्क में एमरजेंसी लगाकर एक नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा, जैसा कि 9 मई के बाद किया गया था। अब देखना यह है कि इमरान खान और पीटीआई क़यादत इस नई साजिश से किस तरह निमटती है। दूसरी अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अपने खास लोगों से अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। मॉडल टाउन में गुज़श्ता दिनों होने वाला आला सतह का इजलास भी इसी सिलसिले की कड़ी था, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये भी ज़राए का कहना है कि वो अपने ख़ास ताल्लुक़दार सरमायादारों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से अलग अलग मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं, और तासुर यही दिया जा रहा है कि वो इलाज के लिए 1 माह की खातर 1 माह के लिए लंदन जा रहे हैं। लेकिन असल प्लान ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 25 अक्टूबर को मनसब से हट जाने से पहले पहले वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि काजी के जाने और मंसूर के आने पर नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ मनसूख की गई थी उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर हो सकती है, रिट पटिशन। और ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि जिसके बाद
جب یہ رٹ پٹیشن آئے گی تو ان کا نام دوبارہ ECL پر ڈالا جا سکتا ہے، اور نواز شریف کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔